ملک میں جاری انتشار کے خلاف جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کی جانب سے آج بنگلور کے دارالسلام ہال میں پریس کانفرنس منعقد کیا گیا، جس میں موجودہ حالات میں پیش آنے والے لا لیسنس، پولرائزیشن، کمیونلزم اور ویمن سیفٹی جیسے مدعوں پر بات کی گئی۔ ان مسئلوں پر بات کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی موجود رہے۔ ایک سلسلہ چلا ہے مرڈرز کا، پولیٹیکل مرڈرز کا، بیلگام، نرگوند اور شیموگا اور بنگلور کے کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے بہت تشویش کا باعث ہیں۔ انصاف جس طرح ایک طرفہ ہوتا جا رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے، اور منی اور پاور کے نتیجے میں اس کو کیسے خریدا اور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مسٹر ایشورپا کے کیس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح ان کو کلین چٹ دی گئی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے ملک کی، ہارڈ فیکٹ that 80% of the prisoners in our courts, in our jails are in prison basically because they are still waiting for investigation. اور مختلف وجوہ سے اور because of their poverty they are not in a position to even get a bail. اور جو بیک لاگ ہے کیسز کا ہمارے کورٹس میں، اس کی شکایت تو یہاں کے چیف جسٹس وغیرہ بھی بار بار کرتے آئے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے چیف منسٹر کا ایکشن ری ایکشن کہہ کر حالات کو جسٹیفائی کرنا، اور جو فرنج ایلیمنٹس ہیں ان کے ایکٹیویٹیز کو اگنور کرنا یا دوسرے معنوں میں اس کو پروتساہن دینا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے۔ اور جو کامنٹ وہاں منگلور کے قریب کے حادثے کے موقع پر کیا گیا کہ یوگی ماڈل کو یہاں دہرایا جائے، یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ آرٹ نیوز کے زبیر ہوں یا مشہور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ دیدسا سکلواد کا معاملہ ہو، یہ سب قانون کی اور جسٹس کی جو اس وقت صورتحال ہے ہمارے ملک میں اس کو بتاتی ہے۔ وہاں کا انکریزنگ پولرائزیشن اور کمیونلائزیشن ہے۔ اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے، الیکٹورل گینز کے لیے سوسائٹی کو جس طرح نفرتوں کا، دشمنیوں کا، کشیدگی کا اور فرقہ وارانہ تناؤ کا شکار کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور اس کو آئے دن نئے نئے حربے اور وجوہات تلاش کر کے بڑھایا جا رہا ہے، یہ ہمارے اس ریاست کے دیرینہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے، بقائے باہم کے، امن کے جو روایات ہیں اس کو بری طرح اس سے دھکا لگا ہے، اور خدشہ ہے کہ الیکشن قریب آتے ہوئے اس ماحول کو اور زیادہ اس کے اندر کشیدگی پیدا کی جائے گی۔ اذان ہو یا حجاب ہو یا حلال میٹ ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر ان کو بنیاد بنا کر جس طرح کا ماحول بنایا گیا، اور یہ واقعات بہت پرانے بھی نہیں ہیں۔ اب اس وقت مزید ایک کے بعد ایک بات جس طرح چھیڑی جا رہی ہے، مدارس کے اٹانومی کو متاثر کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اور عیدگاہ میدانوں کا، چاہے چامراج پیٹ ہو یا ہبڑی ہو، وہاں اس وقت گنیش فیسٹیول کی اجازت دے کر، گنیش فیسٹیول کی اور برادران وطن کی خوشیوں کے ہم ان کے ساتھ ہیں، اس کے مخالف ہرگز نہیں ہیں، مگر جو ایک زمانے سے جو بات طے تھی اور اسٹیٹس کو تھا اس کو مینٹین کرنے کے بجائے اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ بات ہم کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ زیر سماعت ہے سپریم کورٹ کے بھی، مگر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان ایشوز کو اٹھا کر کیسے سوسائٹی میں دراڑ پیدا کرنے اور دوریاں پیدا کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے۔ بلقیس بانو کا جو واقعہ ہوا اس پر پورا ملک احتجاج بنا ہوا ہے، اس کی تائید ہم کرتے ہیں کہ ان کلپریٹس کو دوبارہ اریسٹ کیا جائے اور بلقیس بانو اور ان کے خاندان کے حوصلوں کو، ہمت کو سہارا دیا جائے۔ اس پس منظر میں لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرنے کا ہم ایک
مہماتی انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں. اب سے لے کر الیکشن تک کے لیے بھی پورے ریاست میں ہماری کوشش ہوئی جماعت اسلامی کی جانب سے کہ اس طرح کے ہم خیال ادارے افراد تنظیموں کو ساتھ لے کر لوگوں کے اندر بیداری لائی جائے اور ان حقائق سے آگاہ کیا جائے. چنانچہ یہ وہ پہلو ہیں فوری بھی اور دیر پا بھی. شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں ہمارے ملک کے جو اس وقت داؤ پر لگے ہوئے ہیں. اس پریس میٹ کے ذریعے سے ہم اس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ ان حقیقی مسائل کو ہم سمجھیں اور اس کے لیے سارے عوام مل کر جدوجہد کریں اور ایک صحیح اور دیر پا تبدیلی کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام معاملات پر جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی جانب سے آگے کی کارروائی کیا ہوگی. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں, لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے.